بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا۔ میرے دوستو، بہت دیر سے تو آپ مجھے سن ہی رہے ہیں۔ میں یوں کہہ لیجئے کہ ایک بے عقل نااہل انسان ہوں کہ کبھی خطابت کے میدان میں اور کبھی نظامت کے میدان میں تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے آ گیا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے حضرت صدر محترم صاحب کے دعا پر جو ہے اس پروگرام کا جو اختتام ہونا ہے۔ جناب قمر الدین صاحب اگر کہیں ہوں تو وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، ان کا بھی الحمدللہ کافی تعاون رہا اس پروگرام کے تئیں۔ جی شاید سونے چلے گئے تھے، اچھا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اما بعد صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، معزز سامعین کرام، حضرت صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، لچھمنیا نیپال کے معزز اور محترم سامعین، عزت دار میری ماں اور بہنوں، جی میرے دوست، آج کا یہ پروگرام اصلاح معاشرہ کے عنوان سے منعقد ہوا۔ کئی مقررین اور ناطقہ آپ کے بیچ آئے اور کئی پیغام دے کر کے چلے گئے۔ مجھے بھی حکم ہوا مجلس کی طرف سے، صدر صاحب کی طرف سے، کہ آپ بھی چند منٹ چند باتیں ان حضرات کے گوش گزار کر دیں، کانوں تک پہنچا دیں، نہ جانے رات کے اس حصے کے اندر کس کی بات لگ جائے۔ میرے دوستو، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کے اندر، جس دنیا کے اندر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس دنیا کے اندر اگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، بھیجا، اس دنیا کے اندر بھیجا، یہ دار فانی ہے، اس دنیا سے ہمیں اور آپ کو ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے، رخصت ہو جانا ہے۔ یہ وہ دنیا ہے کہ انسان جب بھی یہاں آیا ہے یا اس کو ایک نہ ایک دن یہاں سے رخصت ہونا ہے، لیکن اس بات کو آپ غور سے سنیں اور اسے اپنے دامن میں باندھ کر کے لے جائیں۔ میری ماں اور بہنیں اپنے دوپٹے کے کونے سے اس بات کو باندھ لے کہ انسان اگر اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے، اللہ نے قرآن کے اندر صاف طریقے سے اعلان کر دیا ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں اس دنیا کے اندر، اس دار فانی کے اندر یوں ہی نہیں بھیجا، بلکہ ایک خالص مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ آپ آسمان اٹھا، آپ اپنے سر آنکھ کو آسمان کے اوپر اٹھا کر کے دیکھیں، آپ اپنے آنکھ کو زمین پر اٹھا کر، زمین پر رکھ کر کے دیکھیں، دنیا کے اندر پورے آنکھوں کو گھما کر کے دیکھیے، چاہے آسمان ہو، زمین، چاند ہو یا سورج، ستارے ہو یا ستاروں کی چمک دمک ہو، دکان ہو یا مکان ہو، پہاڑ ہو یا ذرہ ہو، اللہ رب العزت نے اگر ہمیں اور آپ کو یہاں بھیجا ہے تو ایک خالص مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ قرآن کی آیت کریمہ یہ اعلان کر رہی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے مسلمانوں، یاد رکھ لینا کہ اگر اللہ نے تمہیں یہاں پر بھیجا، خالص عبادت کے لیے بھیجا ہے، بیکار پیدا نہیں فرمایا ہے۔ انسان کا جینا، انسان کا مرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک انسان ہے، اس دنیا کے اندر قدم رکھتا ہے، بے سر و سامانی کے عالم میں وہ آتا ہے۔ کفن کو جب اس کے مرنے کا وقت ہوتا ہے، کفن تیار ہوتا ہے، وہ ساتھ میں کچھ لے کر کے نہیں جاتا، بلکہ یوں ہی سیدھے، یوں ہی کفن کر کے اسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ انسان اللہ کا اتنا بڑا ناشکرہ ہے، اتنا بڑا ناشکرہ ہے، ہم نے اسے عزت بھی دی، ہمیں اسے ذلت بھی دی، ہم نے انہیں تنزلی سے ترقی کی طرف اٹھایا۔ یہی انسان چھوٹا سے میں نے اسے بڑا کیا، یہی انسان میں نے غریب سے مالدار کیا، یہی انسان ہم نے اسے چھوٹے خاندان سے بڑے خاندان کے اندر عزت دی، یہی خاندان، یہی انسان جس کو ہم نے غیر مالدار سے مالدار بنایا۔ لیکن یہ انسان بڑا ناشکرہ ہے، جس خدا
خدا نے پیدا کیا، جس رب العالمین نے پیدا کیا، اس رب العالمین کو بھلا بیٹھا ہے، اس رب العالمین کو فراموش کر ڈالا ہے، کیونکہ قرآن یہ اعلان کرتا ہے اے انسانوں اپنے کان کھول کر کے سن لو، اگر تم اللہ کی ناشکری پر اتر جاؤ گے، جس اللہ نے تمہیں جوانی عطا کی ہے، جس اللہ نے تمہیں عزت سے مالا مال کیا ہے، جس اللہ نے تمہیں دولت سے مالا مال کیا ہے، جس اللہ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا، جس اللہ نے تمہیں زمین و جائیداد سے نوازا، جس اللہ نے تمہیں خوبصورتی سے نوازا، جس اللہ نے تمہیں بلڈنگوں سے نوازا، جس اللہ نے تمہیں جاہ و جلال سے نوازا، جس اللہ نے تمہیں بڑے بڑے کھیت اور بنگلے دیے، جس اللہ نے تمہیں اچھی گاڑیاں دی، جس اللہ نے تمہیں خوبصورت بیٹے اور بیٹیاں عطا کی، جس اللہ نے تمہیں خوبصورت اولاد عطا کی، جس اللہ نے تمہیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اگر اس خدا کا تم شکر ادا نہیں کرتے ہو تمہاری نعمتیں ایک دن چھینی جا سکتی ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے، قرآن یہ اعلان کرتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے انسانوں سن لو، میں نے عزت میں دینے والا میں ہوں، ذلت بھی دینے والا میں ہوں، آسمان تک لے جانے والا میں ہوں، نیچے گرانے والا میں ہوں۔ اس لیے اگر تجھے اللہ نے عزت دی ہے، اگر اللہ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے، اگر اللہ نے خوبصورتی عطا کی ہے، اگر اللہ نے تمہیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اس نعمتوں پر گھمنڈ مت کرنا، اس نعمتوں پر تکبر مت کرنا، اس نعمتوں پر اپنے آپ کو بڑا مت سمجھنا، کیونکہ قرآن یہ اعلان کرتا ہے اگر تم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا، اگر حضور پاک کی حدیث ہے، اگر تم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، اپنے آپ کے اندر تمہارے بڑاپن کا اظہار ہو گیا، تمہارا بڑا بننا ایک دن اس خاک میں مل جائے گا۔ تم ناپاک نطفے سے پیدا کیے گئے ہو، ارے تمہاری کیا حقیقت ہے اس دنیا کے اندر؟ قرآن اعلان کرتا ہے یہ مٹی سے بنایا ہوا انسان ہے جس کی کوئی حقیقت اس دار فانی کے اندر نہیں ہے، مٹی میں دفن ہو جانا ہے، پھر بھی تم باپ کی نافرمانی، پھر بھی بڑے بھائی کی نافرمانی، استاذ کی نافرمانی، بڑوں کے ادب و احترام نہیں، ماں کا ادب و احترام نہیں، پڑوسی کا ادب و احترام نہیں، علاقے کے بڑے ادبا اور بڑے شعراء اور بڑے لوگوں کا ادب و احترام نہیں۔ اگر اللہ نے تمہیں ذرا سا علم دے دی، اگر اللہ نے ذرا سا علم سے آپ کو نواز دیا، اگر اللہ نے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نواز دیا، آپ یوں گھمنڈ آپ کے اندر آ جاتا ہے۔ میری ماں اور بہنیں بھی اس بات کو غور سے سن لے کہ اگر آپ کا شوہر، اگر آپ کا باپ، اگر آپ کا بھائی کسی بڑے منزل کی طرف جا رہا ہے، بڑھ رہا ہے، تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ قرآن کہتا ہے اگر کوئی میرا بندہ میرا شکر ادا کرے گا، میں اس کے کام، میں اس کے نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ لیکن میری دی ہوئی اس بات کو انسان کیوں بھول جاتا ہے؟ دینے والا بھی ذات میں، لینے والا بھی ذات میں، وہی خدا دیتا ہے، وہی خدا لیتا ہے۔ لہذا اے انسانوں تم اس غلط فہمی میں مت رہو، تم اس غلط فہمی میں مت رہو کہ ہم اللہ کو بھول گئے، مسجدوں کا رکن ہم نے چھوڑ دیا، والدین کی نافرمانی ہم نے کرنا چھوڑ دی، والدین کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں، بڑوں کا ادب و احترام ہمارے دل سے نکلتا جا رہا ہے، علماء کی قدریں ہمارے دلوں سے نکلتی جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، تو اگر آپ کے دل اور آپ کے دماغ میں یہ بات ہے کہ ہم قرآن اور حدیث پر عمل کریں گے، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے ساتھ ساتھ ہم ایمان والے ہیں، ایمان والے کے ساتھ ساتھ حضور کے امتی میں پیدا کیے گئے ہیں، ان کے امتی ہونے کا آپ کو یہ حق ہے کہ آپ سب سے پہلے ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنے زندگی کے اندر لائیے، اور ان کے زندگی کے اندر لانے کا مطلب اور صرف یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنے سینے میں، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے اٹھنے اور بیٹھتے ہوئے آپ کو استعمال کرنا ہوگا۔ وہ اس لیے کہ حضور پاک کا طریقہ کیسا، کھانا کیسا، پینا کیسا، جاگنا کیسا، اٹھنا کیسا، بیٹھنا کیسا، ان کی رفتار کیسی، ان کی گفتار کیسی، ان کا ملنا کیسا، ان کا ٹہلنا کیسا، یہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ یہ اس قبیل سے آتا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کے جینے کے طریقے کو سیکھ لیے، میرے دوستو آپ کا ہر طریقہ سدھر جائے گا، آپ کا ہر طریقے کے اندر آپ کی تبدیلی ہو جائے گی۔ کئی پروگرام میں گیا میرے دوستو، علماء کو میں نے یہی دیکھا، والدین کی نافرمانی پر بیان ہو رہے ہیں، اساتذہ کرام کی نافرمانی پر بیان ہو رہے ہیں، بڑوں کے ادب و احترام پر بیان ہو رہے ہیں، خواتین کے سدھرنے پر بیان ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو ابھی مفتی ریاض صاحب بیان کر رہے تھے کہ اگر ایک عورت اگر سدھر جاتی ہے، ایک
خاندان سدھر جاتا ہے۔ اگر ایک فرد، ایک لڑکا اگر پڑھتا ہے، ایک فرد پڑھتا ہے، تو میرے دوستو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان کو اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجا خالص عبادت کرنے کے لیے۔ کھیتی کر کر کے بھی عبادت کر سکتے ہیں، تجارت کر کے بھی عبادت کر سکتے ہیں، دکان پر بیٹھ کر کے بھی عبادت کر سکتے ہیں، ہر جگہ جا کر کے آپ اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ شرط اول یہ ہے کہ آپ پہلے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی نیت کو آپ درست کیجئے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ اپنے دل کے اندر اس بات کا عزم مصمم اور ارادہ کر لیں کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے، ہم کسی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کوئی کام نہ کریں گے۔ آج کے اس رات کے 1 بج رہے ہیں، اس رات کے اندر آپ ارادہ کر لیجئے کہ جو باتیں ہمیں سمجھائی گئی ہیں ہم اس پر عمل کریں گے، اور ہم اپنے بڑوں کا ادب و احترام، والدین کا ادب و احترام، میرے دوستو قرآن ہی اعلان کرتا ہے، ہم اور ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر سے ماں اور باپ کا ادب و احترام نکلتا جا رہا ہے۔ نوجوان بیوی اگر ہمارے ساتھ ہوتی ہے، ان کے بات میں پڑھ کر کے نہ جانے کیا کیا ہم کرنے کو تل جاتے ہیں۔ واللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کو چیلنج کے ساتھ 90% گھرانے ایسے موجود ہیں اس دنیا کے اندر کہ نوجوانوں کی شادی کے بعد اپنے والدین کی بات کم مانتے ہیں اور اپنی بیوی کی بات زیادہ مانتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں ہوئی ہے۔ لہٰذا میرے دوستو آپ اس بات کو پڑھیں، آپ اس بات کو سیکھیں، اپنے بڑوں کی صحبت میں بیٹھیں اور ان سے علم حاصل کریں کہ ہمیں زندگی کے جینے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے۔ صحابہ اور صحابیات کے کہانیوں کو پڑھیے اور اس مال و دولت پر فخر نہیں کیجئے۔ 5-5 دن، 10-10 دن کا فاقہ ہو جاتا تھا، نبی کو کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، صحابہ کرام کے پیٹوں پر پتھر بدے ہوتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 5-5 دنوں تک بھوکے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ کا گھر ہو یا حضرت فاطمہ کا گھر ہو، میرے دوستو یوں ہی زندگی، یوں ہی اسلام یا ان کا پیغام ہم تک نہیں پہنچا۔ ان واقعات کو اگر آپ یاد کرتے ہیں آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، اور یہ دیکھنے کو انسان اور یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے ہمارے گھروں کے اندر بھی غلہ بھرا ہے، ہمارے بینکوں کے اندر بھی بیلنس بھرا ہے، پھر بھی ہم اللہ کے کتنے بڑے ناشکرے ہیں۔ میرے دوستو آئیے یہ عزم کر لے، یہ ارادہ کر لے کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے، چاہے ملے پھر بھی اللہ کا شکر، جس حال میں رکھے وہ بھی اللہ کا شکر۔ میں انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما توفیق الا باللہ۔